السلام علیکم۔ لابون کا گھر بھی خوب تھا۔ اس کا طرز تعمیر سوبیرا والوں سے جدا نہیں تھا۔ زیر زمین وسعتوں میں پھیلا ہوا، جس میں الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے۔ لابون نے اسے اپنی بیوی سیرانا سے ملایا تھا، جو سادہ سے نقوش کی عورت تھی، مگر اس کے چہرے پر رقابت نہیں ابھری تھی۔ سیرانا نے اسے خوش آمدید کہا تھا، پھر لابون چلا گیا، یہ کہہ کر کہ وہ تھوران کو تفصیل بتائے گا اور کچھ وقت گزرے گا اور پھر واپس آ جائے گا۔ یہاں گارتھا کا میزبان توسے بن گیا۔ تو اپنے بھائی لابون سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ ذہین ہے، گارتھا نے کہا، اور تو تردانہ میں بسنے والی ہر عورت سے حسین۔ توسے نے فوراً ہی جواب دیا۔ گارتھا ہنس پڑی۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیا تو مجھے پسند کرتا ہے؟ مگر تو میرے بھائی کی تحویل میں ہے۔ لابون کب واپس آئے گا؟ شاید کئی سورج کئی چاند کے بعد۔ تو مجھے تشتہ نہ دکھائے گا اگر تو قبول کرے۔ مجھے اعتراض نہیں، میں خوشی سے تیار ہوں، توسے نے خوش ہو کر کہا۔ پھر وہ گارتھا کو لے کر باہر نکل آیا اور گارتھا نے تشتہ کی آبادیاں دیکھیں۔ زمانہ دیکھے ہوئے تھی، حالانکہ سوبیرا میں قیدی تھی اور محدود تھی، لیکن اس لیے کہ تشتہ والے وہاں کے لوگوں سے زیادہ مشاغل ہیں اور اپنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ سورج ڈھلے وہ جگہ جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ساز بجا کر محفلیں جماتے ہیں۔ وہ رنگین مزاج بھی معلوم ہوتے تھے، کیونکہ بے شمار نظروں نے گارتھا کا سر سے پاؤں تک طواف کیا تھا۔ تیری عورت نہیں ہے تو سے؟ نہیں۔ کیوں؟ نوجوان ہے تو۔ مجھے کوئی عورت پسند نہیں آئی۔ اوہ ہاں، شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ شادیاں؟ توسے نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کوئی عورت بیوی کیسے بنتی ہے؟ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے کہتے ہیں، دونوں کے بڑے سب کے سامنے پوچھتے ہیں، اور وہ زندگی بھر کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ توسے نے جواب دیا۔ بس؟ ہاں، اور یہ ساتھ پائیدار ہوتا ہے۔ دوسری عورت کا کیا تصور ہے؟ مرد دوسری اور تیسری عورت کو بھی پسند کر سکتا ہے، اور عورت نہیں، عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ دت تیرے کی، یہاں بھی عورت ہی پست ہے، گارتھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ کیا ہے؟ نوجوان خوش فعلیاں کر رہے ہیں، توسے نے جواب دیا، اور گارتھا توسے کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف چل پڑی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا تھا، توسے خوش تھا کہ اسے اتنی حسین عورت کا ساتھ حاصل ہو گیا تھا، اور عورت بھی وہ جس کا تعلق تردانہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انوکھی دنیا سے آئی تھی۔ توسے لابون کی نسبت ایک لاابالی اور ناکارہ سا نوجوان تھا، اور اسے تشتہ میں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، بس عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ نوجوانوں کے غول کے درمیان گارتھا توسے کے ساتھ پہنچ گئی۔ اس نے ان سب کو دیکھا، وہ عجیب و غریب سے ساز بجا رہے تھے، مقصد خوشی کا اظہار ہی تھا، اور گارتھا محسوس کر رہی تھی کہ سب کی نگاہوں میں پسندیدگی کے تاثرات ہیں۔ گارتھا نے ان کے بیچ دائرے میں آ کر گردن ہلائی اور پھر اس نے رقص شروع کر دیا۔ نوجوانوں نے حیرت اور مسرت کے ساتھ ایک عورت کو اپنے درمیان تھرکتے دیکھا، اور شاید سرزمین تردانہ میں ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ گارتھا نے ایک ایسا ہیجان خیز رقص شروع کر دیا کہ نوجوانوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں گلابی گلابی ڈورے تیرنے لگے۔ وہ سب مست ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، طرح طرح کی آوازیں نکال رہے تھے، اور توسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ گارتھا دیر تک نوجوانوں کے ساتھ رقص کرتی رہی، اور نوجوان دور دور سے آ کر جمع ہونے لگے۔ جب وہ بری طرح تھک گئی اور نوجوانوں کے ہاتھ سازوں پر الٹے سیدھے پڑنے لگے، تو وہ اتنی دیر تھرکنے والی رقاصہ کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، تو گارتھا نے یہ سلسلہ ختم کر دیا، مگر وہ نوجوانوں کی یلغار کا نشانہ بن گئی۔ وہ سب اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے۔ کسی نے توسے سے اس کے بارے میں پوچھا، تو توسے نے اسے بتایا کہ یہ حسینہ اس کی مہمان ہے اور اس پر خاص نظر رکھتی ہے۔ یوں توسے کو وہ مقام حاصل ہو گیا جو نوجوانوں کی نگاہوں میں حسرت بن جائے۔ سب نے کچھ نہ کچھ کہا، اور توسے گارتھا کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹ پڑا، لیکن اپنی رہائش گاہ کی جانب نہیں، بلکہ ایک اور سمت جو انتہائی حسین تھی۔ گارتھا بیٹھ گئی۔ توسے نے کہا،
تو نے یہاں اپنا رنگ ہی الگ جما لیا، اور کیسا انوکھا رنگ جمایا تو نے کہ میرے تمام شناسا مجھے مبارکبادیں دینے لگے۔ آہ، میں انہیں یہ کیسے بتاتا کہ مبارکباد مجھے نہیں میرے بھائی لابون کو دینی ہے، اور اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش لابون کی جگہ میں اس دنیا کی سمت گیا ہوتا اور تیری شناسائی مجھ سے ہوتی۔ گارتھا ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، کیا تیرا دل مجھے پسند کرنے لگا ہے توسے؟ میں تو اب یہ سوچتا ہوں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی لابون کی ملکیت ہے، مگر میں شاید تجھے لابون کے ساتھ برداشت نہ کر سکوں اور مجھے لابون سے پرخاش ہو جائے۔ اے عورت، میں در حقیقت پریشان ہو گیا ہوں۔ گارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میں لابون کی عورت نہیں ہوں، وہ تنہا میرا مالک نہیں ہے، تو بھی اس ملکیت کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ توسے نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گارتھا کو دیکھا اور کہنے لگا، یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اور اگر لابون کو اس کا علم ہو گیا کہ میری نگاہ تیری جانب اس طرح اٹھی ہے تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ کیا تو اس سے ڈرتا ہے؟ ہاں، وہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ دوسری بات ہے، اور ظاہر ہے میں اس میں مداخلت نہیں کر سکوں گی، لیکن اگر میں خود لابون سے کہہ دوں کہ میں اس کی نہیں، توسے کی ملکیت بننا چاہتی ہوں، تو لابون اس کے بعد کیا کرے گا؟ توسے نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا، اور اگر تو یہ کہہ دے گارتھا تو پھر بزرگ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ لابون تجھ پر اپنا حق جما سکے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ یہاں دونوں کی پسندیدگی ہی یکجائیت کا باعث ہے۔ آہ، کاش تو ایسا کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی سنور جائے۔ تو بہت ہی انوکھی، بہت ہی اجنبی ہے۔ ایسا کریں گے تو اسے، مگر ذرا احتیاط اور اطمینان کے بعد، کہ میں تو تیری اس دنیا میں اجنبی ہوں اور نئی ہوں، اور جیسا کہ تو میری محبت کا دعوے دار ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا کہ یہاں کی زندگی کیا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے یہاں۔ تھوران جو تیرا سردار ہے کس مزاج کا انسان ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور وہ عورت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ کیا تھوران ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے؟ ہاں، اس کی خلوت میں بہت سی حسین لڑکیاں ہوتی ہیں، اور وہ تو واقعی خوش نصیب ہے۔ جہاں کہیں دیکھا جاتا ہے اس کی خادماؤں کا غول اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اس کی کسی خادمہ کی طرف نظر اٹھا جائے۔ ایسا کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ کیا سزا ہوتی ہے؟ اسے پتھروں کی وادیوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں زمین کے کیڑے اسے چاٹ لیتے ہیں، اور پھر ان کے سوکھے پنجر انہی پتھروں میں پڑے پڑے سڑتے رہتے ہیں۔ تھوران یہاں سب سے بڑی قوت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سب سے بڑی قوت سلانوبیا کے پاس ہوتی ہے، اور سلانوبیا اگر تردانہ میں یہ اعلان کر دے کہ آج سے اس نے تشتہ اور سوبیرا کے نام ختم کر دیے اور سب تردانہ والے کہلائیں گے، تو نہ سوبیرا والوں کی یہ مجال کہ اس سے انکار کریں، اور نہ ہی تشتہ والوں کی، کیونکہ سلانوبیا کا حکم آفاقی حکم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن سلانوبیا تو صرف تشتہ کی ملکیت ہے۔ ہاں، یہ ہمارے جادوگروں کا کمال ہے۔ تشتہ کے جادوگر یکجا ہو گئے ہیں، اور یہی تشتہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، جبکہ سوبیرا کے جادوگروں میں یکجائیت نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے جادو کے ساتھ الگ الگ زندہ ہیں اور کسی کی بات نہیں مانتے، یہاں تک کہ سوبیرا کا سردار ٹیلان بھی اپنے جادوگروں کے زیر اثر رہتا ہے۔ جادوگروں نے سلانوبیا کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور سلانوبیا وہی احکامات دیتی ہے جو جادوگروں کے لیے پسندیدہ ہوں۔ سو یہ کیفیت ہے۔ خوب، بہت خوب۔ اور تھوران کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کی رہائش گاہ کچھ دور ہے، میرا بھائی لابون اسی کے پاس تو گیا ہوا ہے۔ یوں گارتھا نے بہت سی معلومات توسے سے حاصل کر لیں، اور غالباً یہ توسے لابون اور اس کے چھوٹے سے خاندان کی خوش بختی تھی کہ اس طرح تھوران کا نام سامنے آ گیا، ورنہ گارتھا نے سوچا تھا کہ اب توسے اور لابون میں چپکلش کرا دی جائے، اور اس کے بعد لابون کا کھیل ختم کر دیا جائے، کیونکہ لابون اب اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اصل اہمیت ان بڑوں کی تھی جو تشتہ میں اپنی آواز رکھتے تھے اور جن کی احکامات اول ہوا کرتے تھے۔ گارتھا نے صبر کیا، اور پھر بہت دیر کے بعد وہ توسے کے ساتھ واپس اس کی رہائش گاہ پر چل پڑی۔ تورنا نے خلوص دل سے شبان کو اپنا بیٹا سمجھ لیا تھا، حالانکہ مچھیروں کی اس بستی میں جہاں تورنا مائی ماچھی کے نام سے مشہور تھی،
اس نے شبان کو نگاہوں میں رکھا تھا اور کئی بار بعض امور میں اس کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ جب اسد، شرازی اور دردانہ شبان کو لے کر چلے تو تورنا نے سمندر میں سفر کر کے ان لوگوں کو سیاہ پتھروں کی وہ تھیلی دی تھی جس کے بارے میں اس نے انہیں بتایا تھا کہ اس میں شبان کے ہر مرض کا علاج ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی پتھر اس تمام سفر کا باعث بنے تھے۔ اور یہ احساس اسد شرازی کے دل میں بیدار ہوا تھا کہ سمندر میں انسانی بقا کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور اب جب کہ ان کا براہ راست ساتھ ہو گیا تھا تو تورنا کے دل میں محبت کے سوتے کھل گئے تھے اور اس نے شبان کو دل سے اپنا مان لیا تھا۔ چنانچہ تھیبور کے غار میں ایک بار پھر رونقیں بیدار ہو گئیں اور تورنا ایک ایک چیز کو صفائی اور سلیقے سے اس کی جگہ رکھنے لگی۔ اس نے پورے غار کو روشن کر دیا، 2 سورج اور چاند گزرے، اور تھیبور کے بھائی سمبور نے اپنی بیوی رول سے کہا، کم از کم شبان کے غار میں جا کر دیکھا تو جائے کہ اس نے اپنے گھر میں زندگی کا آغاز کیسے کیا ہے، اور 2 دن تک وہ ہم سے جدا رہ کر کیا کرتا رہا کہ ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ وہ آئے اور ہم سے ملے، لیکن اس نے صورت نہ دکھائی۔ میرے بھائی کا بیٹا خوش ہے یا نہیں؟ جب وہ دونوں اس سمت چلے تو نیل نے ان کا ساتھ دیا اور چل پڑی۔ وہ تینوں شبان کے غار میں داخل ہوئے تو نیل نے تعجب بھری نگاہوں سے پورے ماحول کا جائزہ لیا اور ہنس کر اپنی ماں سے کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ نئی دنیا سے آنے والا میرے چچا کا بیٹا عورتوں کی صفات میں زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ ذرا دیکھو اس نے کس طرح اس گھر کو صاف ستھرا کر لیا ہے، جیسا کہ عورتیں۔ رول نے کہا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور افسوس ہے کہ ہم نے اس بارے میں اس کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن وہ ہے کہاں؟ شبان اپنے گھر کے دوسرے حصے میں تورنا کے ساتھ مصروف گفتگو تھا، اور جب اسے یہ احساس ہوا کہ کچھ لوگ اس کی رہائش گاہ میں آئے ہیں تو وہ تنہا ہی وہاں سے باہر نکلا اور اپنے چاچا سمبور اور چاچی رول کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کی نگاہیں نیل کی جانب بھی اٹھی تھیں۔ نیل نے کہا، واہ شبان، تمہارے اس غار کو دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ارے وہ کون ہے؟ اس نے شبان کے عقب میں تورنا کو دیکھ کر کہا، اور سمبور بول اٹھا، آہا معزز تورنا، تو شبان کے پاس ہے، شبان کے غار میں؟ ہاں کیوں نہ ہو، تیرا تو اس سے قدیم رشتہ رہ چکا ہے، اور ایک اور رشتہ میرے اور اس کے درمیان قائم ہوا ہے۔ تورنا نے کہا، بھلا وہ کون سا؟ شبان کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنی ماں کی جگہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو میرے بیٹے کے حوالے سے مجھ سے متعارف کراتا ہے، سو ہم دونوں نے یہ نئے رشتے قبول کر لیے ہیں۔ نیل ہنس پڑی، اس نے کہا، واہ چلو یہ اچھا ہوا شبان کہ تمہارا کسی سے کوئی رشتہ تو قائم ہوا۔ سمبور نے شبان سے کہا کہ وہ 2 سورج اور 2 چاند اس سے ملنے نہیں آیا، تو شبان کہنے لگا، مجھے اعتماد کی فضا میں سانس لینے دے میرے چاچا، میں اپنے آپ کو سوبیرا میں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک یہ تیری سرزمین ہے اور ہم تجھے خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ ہم سے دور ہی سہی، لیکن تو اسے اپنا سمجھے، اور یہ بہت ہی اچھا ہے کہ تورنا جیسی سمجھدار نگراں کے ساتھ رہے۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوا۔ جب وہ چلے گئے تو تورنا نے مسکراتی نگاہوں سے شبان کو دیکھا اور کہنے لگی، شبان کیا تو عورت کی آنکھ پہچانتا ہے؟ شبان نے تعجب سے تورنا کو دیکھا، پھر بولا، تیری حکیمانہ باتیں بڑی مشکل سے میری سمجھ میں آتی ہیں تورنا۔ عورت کی آنکھ کے بارے میں کہہ رہی ہوں میں، حالانکہ میں نے تجھے معصوم بچے کے طور پر دیکھا، لیکن زمانے کے تجربات بہت کچھ دیتے ہیں۔ ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جب تو جاپان گیا تھا تو تیری آشنائی پہلی بار ایک ایسی عورت سے ہوئی جس نے تجھے اپنے مرد کے طور پر دیکھا۔ شبان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ تو بہت بڑا سچ ہے کہ جب بھی تیری باتیں سنتا ہوں میری ماں تو مجھے شدید حیرانی ہوتی ہے۔ بھلا تجھے کیسے معلوم کہ میں جاپان گیا تھا اور مجھے وہاں کوئی ایسی لڑکی ملی تھی جس نے مجھے محبت کی آنکھوں سے دیکھا؟ تورنا مسکرا دی، پھر اس نے کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ میں تجھ سے زیادہ دور نہ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے وہاں سے سفر کرنے کے بعد ہی تو نے بھی مچھیروں کی وہ بستی چھوڑ دی۔ تقریباً ایسا ہی ہے۔ میں شدید حیران ہوں، نہ جانے تو نے وہ سب کچھ کیسے کر ڈالا جس کے لیے وہاں لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔
بہر طور میں تو تیری ہر بات پر یقین رکھتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی عورت کی آنکھ کی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جاپان میں مجھے جو لڑکی ملی تھی اس نے مجھے اپنے مرد کی حیثیت سے دیکھا تھا اور تو نے اسے ٹھکرا دیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے معزز تورنا کہ اب مجھے دل کی ساری باتیں تیرے سامنے بیان کر دینا پڑیں گی۔ پہلے تو یوں تھا کہ میں اپنی پرورش کنندہ یعنی دردانہ آنٹی کے ساتھ رہتا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا۔ سو ایک وقت ایسا بھی آیا جب دردانہ آنٹی میرے دل کی ساری باتیں جان گئیں، لیکن اپنے جذبات کا اظہار میں ان سے بھی نہیں کر سکا۔ لیکن معزز تورنا، تو پر اسرار قوتوں کی مالک ہے، اور جو میں چھپانا چاہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں تجھ سے نہیں چھپا سکوں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں دل کے سارے راز تیرے سامنے کھول دوں کہ تو بہتر رہنما ہوگی، میری بزرگ، میری دوست، شبان نے کہا، اور تورنا مسکرانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شبان کے لیے مامتا کے جذبات موجزن تھے۔ شبان چند لمحات سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، شاید ایسا کبھی نہ ہوتا جیسا ہوا، اور میں چونکہ ان لوگوں کے درمیان پروان چڑھا جہاں محبت اندھی ہے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ میری ذہنی کیفیت بدل گئی اور میں نے ذرا مختلف انداز میں سوچا، اور اس کی بنیادی وجہ جاپان ہی میں ہونے والا ایک واقعہ تھا۔ یعنی مجھے ایک بوڑھا شخص ملا جو سمندری نوادر کا ماہر تھا، اور اس نے سمندر میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ وہاں ایک تصویر ایسی تھی جس میں زیر سمندر ایک لڑکی سمندری پودوں کے درمیان کھڑی مسکرا رہی تھی، اور مجھے یوں لگا معزز تورنا جیسے وہ لڑکی میری شناسا ہو، اور سچی بات یہی ہے کہ اس وقت کے بعد سے وہ میرے سینے میں پیوست ہو گئی، اور پھر یوں ہوا کہ جو بھی میرے سامنے آیا وہ اس کے تصور کے سامنے ہیچ ہو گیا، اور میں نے صرف اس کے بارے میں سوچا اور کسی اور لڑکی کے بارے میں کبھی نہ سوچا۔ سو آج بھی اس کی تصویر میرے پاس محفوظ ہے کہ بوڑھے نے مجھے تحفتاً پیش کر دی تھی۔ معزز تورنا، میں وہ تصویر تیرے سامنے بھی پیش کروں گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اب تو نے اپنی ساری ذمہ داریاں مجھے سونپ دی ہیں، اور مجھ پر یہ لازم ہو گیا ہے کہ میں تیرے تمام مفادات کی نگرانی کروں۔ لیکن جہاں تک مسئلہ اس لڑکی نیل کا ہے تو تجھے خوش اسلوبی سے اسے طے کرنا ہوگا، کیونکہ بہر طور یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے۔ شبان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تورنا نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا وہ تصویر تیرے پاس محفوظ ہے؟ ہاں، مجھے دکھائے گا؟ کیوں نہیں، اب تو سب کچھ تیرے سامنے پیش کر دینا ہوگا۔ شبان نے اپنے پاس محفوظ کی ہوئی تصویر تورنا کو دکھائی، اور وہ پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لڑکی تردانہ ہی کی باشندہ ہے، لیکن کون ہے یہ جانتا ہوگا، اور تو اطمینان رکھ، اب تو اس کی تلاش میں تنہا نہیں ہے، میں بھی تیری ساتھی ہوں۔ شبان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ لابون ان تمام افراد کے ساتھ تھوران کے سامنے پیش ہوا جنہیں وہ نئی دنیا سے سمیٹ کر لایا تھا۔ لابون کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ وہاں تک تو وہ کامیاب رہا تھا جہاں اس نے اپنا اخناتون حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد سوبیرا کے قیدیوں کو لے کر چل پڑا تھا، لیکن اختتام بہت خلاف توقع ہوا تھا۔ گو اس میں لابون کی غلطی نہیں تھی، لیکن اسے خوف تھا کہ تھوران اس سے سوالات کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ سزا کا مرتکب قرار پائے۔ تھوران ایک عیاش طبع انسان تھا، اسے جادوگروں کی حمایت حاصل کی تھی، اور سب سے بڑی حمایت یہ تھی اس کے لیے کہ سلانوبیا اس کی سرپرست تھی اور عظیم جادوگر اس پر مہربان۔ بس یہی وجہ تھی کہ تھوران بہت بڑا مقام رکھتا تھا اور اپنے طور پر آزاد زندگی گزارتا تھا۔ غرض یہ کہ لابون تھوران کے سامنے پہنچا اور تھوران نے سرد نگاہوں سے اس کا استقبال کیا۔ جادوگر اس کے ارد گرد موجود تھے، لیکن جادوگرنیاں بھی تھیں، یعنی وہ لڑکیاں جو اسے ہمیشہ معتدل رکھا کرتی تھیں۔ تھوران نے لابون کو قریب آنے کا اشارہ کیا، اور وہ تمام لوگ بھی جو ساتھ آئے تھے اور جن کا تعلق تشتا سے تھا۔ تب تھوران نے کہا، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے لابون، کیونکہ ان حالات میں ہماری بھی کوتاہیاں شامل تھیں، یعنی ہم تیری صحیح رہنمائی نہ کر سکے، اور یہ علم نہ ہو سکا ہمیں کہ تیرا سمندری جہاز کس سمت جا رہا ہے، حالانکہ یہاں تیرے استقبال کے لیے وہی تیاریاں کی گئی تھیں جو سوبیرا والوں نے کیں اور جن کی تجھے ہدایت دی گئی تھی۔ لابون کی جان میں جان آئی۔ اس نے مؤدب لہجے میں کہا،
معزز تھوران، جو ہوا سو ہوا۔ میں اس میں اپنا قصور زیادہ سمجھتا ہوں کہ آخری لمحات میں مستعد نہ رہا، لیکن اس نئی دنیا میں نے جو کچھ کیا وہ تیرے لیے دلکشی کا باعث ہوگا۔ چند ایسے بزرگ بھی یہاں شامل تھے اور تھوران کے دربار میں موجود تھے۔ سو یہ ہوا کہ جادوگروں کے ایما پر یہاں تھوڑی سی آزادی بخش دی گئی تھی اور راگ و رنگ کی محفلیں جم جاتی تھیں۔ پچھلے دنوں جب سوبیرا کے سردار ٹیلان کا پیغام موصول ہوا تھا اور جادوگروں کو لایا گیا تھا، تو وہ اعتدال پسند بوڑھے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ سوبیرا کا ٹیلان بے شک نوجوان ہے، لیکن بوڑھوں کی سرپرستی میں اس نے امن سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے، اور اس کے اندر وہ احمقانہ جوش نہیں ہے جو آنکھیں بند کر کے آگ کی دیواروں کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اور انہوں نے ٹیلان کی بات کو بہت پسند کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جادوگروں نے تھوران کو کیا مشورہ دیا ہے۔ جادوگروں کا فیصلہ خفیہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ خاموشی کے ساتھ ٹیلان کی ہر بات منظور کر لی جائے اور اس کے تمام قیدیوں کو اس کی خواہش کے مطابق اس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ یہ بے مصروف لوگ ہیں، جبکہ ان کے عوض جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ نہایت قیمتی ہیں، اور آئندہ چل کر وہ تشتہ کی تقدیر بدل دیں گے اور سوبیرا کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سو تھوران نے انہیں کے حکم کے مطابق ہدایت کی تھی، اور جادوگر بے حد خوش تھے کہ چالاکی سے ان کارآمد لوگوں کو یہاں بلانے میں کامیاب ہو گئے۔ سو جب لابون نے یہ انکشاف کیے اور تھوران کے انداز میں وہ چیز نہ پیدا ہوئی جس کی توقع وہ لوگ کر رہے تھے، تو ان کے اندر بے چینی پیدا ہوئی۔ تھوران نے لابون سے کہا، سوبیرا کی قید میں رہ کر تو نے لابون کیا اپنے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کیں، یا تیرے ساتھ آنے والوں نے یہ سوچا کہ جب تو یہاں آئے گا تو ان تمام چیزوں کو چوپٹ کر دیں گے جنہیں وہ سیکھ کر آئے ہیں؟ میں سمجھا نہیں معزز تھوران۔ سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نہ سمجھی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور لابون، مجھے یہ بتا کہ کیا تو ان سب کا نمائندہ ہے، یا میں ان میں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں؟ میں نے اپنی ذمہ داری صرف اس حد تک قبول کی معزز تھوران کہ ان سب کو یکجا کروں، اور اس کے بعد جس طرح بھی ممکن ہو سکے انہیں تردانہ واپس لے آؤں، اور یہ سب برابر کی حیثیت کے مالک ہیں، سو بہتر یہ ہوگا کہ انہی سے سوال کر۔ تھوران نے جادوگروں کے ایما پر ان میں سے ایک ایک کو طلب کرنا شروع کر دیا اور ان سے سوالات کرنے لگا۔ وہ سب دنیا کی باتیں بتا رہے تھے اور اپنے اپنے کارنامے سنا رہے تھے۔ تھوران اور جادوگر ان کی جانب متوجہ تھے۔ اس نئی دنیا کی لاتعداد کہانیاں ان کو سننے کو ملی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ جانور سواری کے لیے بے مقصد ہوتے ہیں، بلکہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں جو آگ اور پانی پی کر دوڑتی ہیں اور بے شمار انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ یوں فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ یہاں بتایا اسے سن کر جادوگر بھی ششدر رہ گئے، اور ایک جادوگر نے جو آگ کا جادوگر تھا حیران لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جادو تو آسمانوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہم تو بالکل ہی پیچھے رہ گئے۔ بعد میں پروفیسر بیرن کی باری آئی، اور تھوران نے بیرن کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم بیرن ہو۔ بیرن، اور تمہارے باپ کا نام ہامر تھا۔ تو نے بالکل صحیح پہچانا معزز تھوران۔ اور کیا تجھے یہ یاد نہیں کہ میں اور تو ایک ساتھ تردانہ کی سرزمین پر سمندر کا سفر کیا کرتے تھے؟ بہت عرصہ ہو گیا۔ بہت سی ایسی صورتیں بعض اوقات نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں جن کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہو۔ اور بیرن، میں تجھے پہچان گیا۔ تو کیسا ہے مجھے بتا، خوش تو ہے نا؟ ہاں، اور انوکھی دنیا سے تو یقیناً انوکھا جادو لے کر آیا ہوگا۔ تیرا جادو کیا ہے مجھے بتائے گا؟ بیرن نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور کہنے لگا، معزز تھوران، میں سوبیرا میں قیدی رہا، اور جب تیرے اور ٹیلان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور ٹیلان نے ہمیں مناسب شرائط پر رہا کر دیا، تو میں نے یہ سوچا کہ جو جادو میں اس دنیا سے لے کر آیا ہوں وہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا، اور میں تردانہ کی سرزمین کو گلزار بنانے میں اپنی صلاحیتیں استعمال کروں گا۔ لیکن یہاں مجھے کچھ بدلے ہوئے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ میں اس دنیا سے کیا جادو لایا ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان معزز جادوگروں کی موجودگی میں اور ان امن پسندوں کی موجودگی میں
چند باتیں اس دنیا کے بارے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، کیونکہ تو میرا دوست ہے، تھوران نے کہا۔ معزز تھوران، بنیادی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کا آغاز امن پسندی پر ہوا۔ گروہ بنا کر رہنے کے گرد گر تلاش کیے گئے، اور اس کے بعد جب یہ دنیا محبت کی دولت سے مالا مال ہو گئی تو انہوں نے نفرت کا آغاز کیا، اور محبت اور نفرت کا فرق اتنا نمایاں ہے کہ آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ طوالت میں نہیں جاؤں گا۔ اس دنیا نے اپنے لیے آسائشیں تلاش کر لیں، لیکن ان آسائشوں نے اسے نگل لیا، اور آہستہ آہستہ نگلتی چلی جا رہی ہے۔ اور تو انتظار کر ان لمحات کا جب کچھ دن کے بعد ان کے درمیان ایک بھیانک جنگ ہوگی۔ زمین سے آسمان تک آگ ہی آگ ہوگی، اور اس آگ میں جل کر وہ بھسم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی یہ آگ بڑی محنت سے خود ہی تیار کی ہے۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو انہیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے جو خوف پیدا کیا ہے وہ حقیقی ہے، اور تو یقین کر وہ لوگ خود اپنے لیے ہتھیار بناتے ہیں، اور بعض اوقات ہتھیاروں کے ان ذخیروں میں آگ لگ جاتی ہے جو خود ہی اپنی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر ماتم کرتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، اور دنیا ان سے ہمدردی کرتی ہے، لیکن جو ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے جس میں کسی بھی دن آگ لگ سکتی ہے، اور وہی لمحات ان پر نازل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے معزز تھوران، تو وہ دنیا پاگلوں کی دنیا ہے، جو جان بوجھ کر ایسے گڑھوں کی جانب دوڑ لگا رہے ہیں جن کا اختتام تباہی اور بربادی پر ہوتا ہے، اور میں تو بڑا مسرور ہوں اس بات پر کہ تردانہ تک وہ تباہی نہیں پہنچی، اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ اس تباہی کو تردانہ کی تباہی میں نہیں بننا چاہیے، اور اسے دور ہی روک دینا مناسب ہوگا۔ سو جیسا کہ ٹیلان نے کہا ہے کہ ہم جادوگروں کے جادو کو کسی بھی طرح عملی شکل نہیں دیں گے، اور امن پسندی کے ساتھ ہی رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب تردانہ صرف تردانہ رہ جائے گا، اور سوبیرا اور تشتا کا نام و نشان نہ رہے۔ سو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان جادوگروں سے کوئی کام نہ لیا جائے، بلکہ سارا جادو امن اور محبت کا جادو بن جائے، اور تردانہ میں پھول ہی پھول کھلے رہیں۔ جادوگروں میں سے ایک ہنس پڑا جو روشنی کا جادوگر تھا۔ اس نے کہا، لو یہ آیا ہے اس دنیا سے محبت کا پیغام لے کر۔ احمق نہیں جانتا کہ برتری کیا شے ہے، اور انسان کی عظمت کیا چیز ہوتی ہے، اور جو ان چیزوں کو جانتا ہی نہ ہو وہ بھلا کیا مشورہ دے سکے گا۔ اے شخص کہ تیرا نام بیرن ہے، یہ بتا کہ تو اس دنیا سے کون سا جادو لایا ہے۔ اگر میرے جادو کی بات کی جاتی ہے تو پھر میں وہاں سے صرف محبت کا جادو لے کر آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر بیرن نے سرد لہجے میں کہا، اور روشنی کا جادوگر پھر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تو بزدلی کا جادو لے کر آیا ہے، اور ایسے جادوگر پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تھوران نے کہا، ہمارا مقصد جو ہے اگر اس کی تکمیل نہ ہوئی تو یہ طویل ترین جدوجہد بیکار ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں سے گفتگو کرنے دے۔ تھوران نے کہا، معزز جادوگروں کا راستہ میں نے اس سے پہلے کبھی روکا ہے اور نہ اب روکنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جادوگر سوال کر سکتے ہیں۔ تب وہ جو صحیح معنوں میں تشتا میں برسر اقتدار تھے آگے بڑھے، اور انہوں نے ایک ایک شخص سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ایک شخص نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ وہاں آگ و آہن کا جادو سب سے بڑی قوت رکھتا ہے، اور جس کے پاس یہ جادو کی طاقت ہے وہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ آگ کا طوفان نازل کر دیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک مثال میں اس شکل میں دیتا ہوں کہ پروفیسر بیرن ہی نہیں بلکہ تمام لوگ ہی اس کے گواہ ہیں۔ ہمارا وہ جہاز جو ہمیں لے کر تردانہ واپس آیا ایسے لوگوں کے سامنے آ گیا جو اس کی تباہی کے خواہش مند تھے۔ تبھی جہاز پر تھیبور کے بیٹے نے ان پر آگ و آہن کا جادو نازل کر دیا، اور کبھی ہم نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا کہ شعلے فضا میں پرواز کر رہے تھے اور آنے والوں پر تباہی نازل ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے بچا لیا ہمارے جہاز کو، ورنہ شاید ہم تردانہ تک نہ پہنچ پاتے۔ آہ، کیا شعلوں کا جادو اس قدر طاقتور ہے! یقیناً
تب تو پھر ہمیں شعلوں کا جادو حاصل کرنا ہوگا۔ آگ کے جادوگر، تیرا کیا خیال ہے؟ روشنی کے جادوگر نے دوسرے شخص سے سوال کیا۔ میں اپنے طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ آگ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے دوسری جگہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے ایک مضبوط آگ درکار ہے، اور یہ شخص جو آگ کا جادو سیکھ کر آیا ہے بتا سکتا ہے کہ ایسا کون سا ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ آگ اس جگہ سے حاصل کی جا سکتی ہے جہاں دلدلوں سے دھواں اٹھتا ہے، اور میں نے جس قدر معلومات حاصل کیں، ایک شے ہوتی ہے جسے وہ لوگ گندک کا نام دیتے ہیں۔ گندک آگ کی تکمیل کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اور بھی بہت سی ایسی اشیاء ہے جو گندک میں شامل کر کے ان سے ایسے گولے بنائے جا سکتے ہیں جو بظاہر پتھروں کی شکل کے ہوں، لیکن جب وہ کسی جگہ جا کر گریں تو زمین سے رگڑیں، اور اس کے بعد وہ ایسا دھماکہ پیدا کرتے ہیں کہ چٹانیں زمین بوس ہو جائیں، اور آگ اتنی اونچی بلند ہو کہ اس کے دائرے میں جو چیز آئے وہ جل کر خاکستر ہو جائے۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ تھوران نے کہا، اس جگہ جہاں دلدلوں سے دھواں اٹھتا ہے وہ شے پائی جاتی ہے جس کا نام تو نے لیا تھا۔ وہ دھواں اس کی ملاوٹ سے بلند ہوتا ہے، اور یہ تمام ترکیب میں نے سیکھی ہے کہ کس طرح گندک حاصل کی جائے۔ تو ان لوگوں کے درمیان کھڑا کیوں ہے؟ ہمارے پاس آ جا، جادوگروں نے کہا، اور وہ شخص مسکراتا ہوا جادوگروں میں جا شامل ہوا، گویا جادوگر ہو گیا۔ اس کے بعد تھوران کا کام باقی نہ رہا، اور جادوگر خود ہی اپنے کام کے لوگوں کو تلاش کرتے رہے جو نئی دنیا سے آئے تھے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی جادوگروں کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ یوں بہت سے افراد انہوں نے اپنے درمیان سمیٹ لیے، اور تھوران خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا تو تھوران نے لابون سے کہا، لابون، تیری وجہ سے ہمیں کچھ دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ برا نہ رہا، اس لیے تجھ پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ جا اب عالم لوگوں کی طرح ان میں شامل ہو جا، اور اپنے کام میں مصروف رہ کہ تمہارے ساتھ جو لوگ آئے انہوں نے اپنی اپنی افادیت ظاہر کر دی۔ جب آگ کے جادوگر نے واپسی کا تقاضا کیا تو تھوران نے انہیں محبت سے رخصت کیا، اور وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے گئے جو اپنے اپنے جادو لے کر آئے تھے، اور پروفیسر بیرن اپنی بیٹی سینٹرا کے ساتھ وہیں موجود رہا۔ تو تھوران نے بیرن سے کہا، تو آ بیرن، میرے ساتھ کچھ وقت گزار، اور تو نے جیسا بتایا کہ یہ تیری بیٹی ہے، ہاں یہ اسی دنیا سے آئی ہے، تو یہ میرے لیے بھی بیٹی کی مانند ہوئی، آ میرے ساتھ آ۔ تب تھوران جو تشتہ کا سردار تھا بیرن کو عزت سے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، وہ پروفیسر بیرن کی خاموشی کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ تب اس نے پروفیسر بیرن کو بٹھاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو غم زدہ ہے، لیکن یہاں تردانہ میں اب یہی سب کچھ جاری ہو گیا ہے، اور میں سردار اس لیے ہوں کہ جادوگروں سے تعاون کرتا ہوں، لیکن تو ذرا یہ بتا کہ سوبیرا میں سب کچھ نہیں ہے؟ میں سوبیرا میں چند لمحات قیدی کی حیثیت سے گزار کر آیا ہوں، اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں جادوگروں کا کیا مقام ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہاں بھی جادوگروں کا غلبہ ہوگا۔ لیکن یہ دیکھا میں نے کہ سوبیرا کے سردار ٹیلان نے ان تمام لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائی دے دی، اور یقیناً اس کے دل میں نیک جذبے تھے۔ اس نے سب کو تلقین کی تھی کہ وہاں جا کر محبت کے جادو پر یقین رکھیں، اور امن و امان ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ گویا اگر وہاں جادوگروں کا غلبہ بھی ہے تو وہاں کے جادوگر تباہی اور بربادی پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ تھوران، میں نے جو کچھ تجھے بتا رہا ہوں وہ تیسری دنیا کی بنیاد پر، اور اس میں میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے دیکھا جہاں نفرتیں پروان چڑھیں وہاں تباہی تحریر ہو گئی، اور کبھی اس جگہ بہتری نہ ہوئی۔ میں ایک پیش گوئی کر سکتا ہوں تھوران، ذرا اس بات پر غور کر لے، اور میری بات کا بالکل برا نہ ماننا۔ سوبیرا اگر امن کی سرزمین ہے اور وہاں سے محبت کے دھوئیں اٹھتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ قائم رہے گا، جبکہ تھوران نفرتوں کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے۔ میری مراد تشتہ سے ہے، کیونکہ تشتہ تھوران ہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے اس دنیا سے بھی اور اس کے علاوہ عقل سے بھی کہ نفرتوں کو کبھی پائیداری نہیں نصیب ہوتی۔
تھوران کے چہرے پر غم کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کہا، میرے دوست بیرن، تو یہ جانتا ہے کہ جادوگر تو ہمیشہ ہی تردانہ پر قابض رہے اور ان کے بغیر کچھ نہ ہوا۔ اصل حکومت تو انہی کی ہوتی ہے، بلکہ اب تو سلانوبیا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور وہ صرف جادوگروں کی ایک تخلیق رہ گئی ہے، اور یہ جو جادوگر ہیں بالآخر کچھ نہ کچھ کرا کر ہی رہیں گے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ زمین کی تقدیر ہی میں تباہی ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ اور میں تجھے ایک اور بات بتا دوں، تھوران کے ان لوگوں کے ساتھ میرا مطلب ہے، ان جادوگروں کے ساتھ ایک عورت بھی آئی ہے، وہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ تم لوگ اسے کوئی اہمیت نہ دے کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس کا نام گارتھا ہے، اور لابون اسے غیر متعلق سمجھ کر اپنی بستی میں چھوڑ آیا ہے، لیکن وہ عورت سب سے بڑی گندک ہے، اور اس سے ہر طرح کا بارود تیار ہوگا۔ یہ میری پیش گوئی ہے۔ تیرا مطلب ہے کہ وہ عورت بہت خطرناک ہے، نہ صرف خطرناک بلکہ یوں سمجھو کہ وہی عورت تمہاری تباہی کا باعث بنے گی۔ یہ میری پیش گوئی ہے۔ مگر لابون نے تو جرم کیا کہ کسی ایسی شخصیت کو اپنی بستی میں چھوڑ آیا۔ ہاں، لابون کا جرم ہے کہ وہ عورت اسی طرح ماحول پر حکمرانی کرتی ہے۔ میں اسے فوراً طلب کروں گا، تم فکر نہ کرو، مگر مجھے یہ بتا اب میں کیا کروں؟ جادوگروں نے ان سب کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور یہ نہ سمجھ تھوران کہ اگر یہ جادوگر اتنا کچھ سیکھ کر آئے ہیں تو وہ جو سوبیرا میں کچھ نہ کر پائے ہوں گے۔ تیرے ایک آدمی نے آگو آہن کے جادو کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب اخناتون پر حملہ ہوا اور کچھ لوگوں نے اسے تباہ کرنے کی ٹھانی، تو ایک نوجوان نے ان پر آگ کا جادو برسایا اور وہ تباہ ہو گئے۔ وہ نوجوان سوبیرا کا باشندہ ہے اور وہاں امن و امان کی بہتری کا خواہش مند ہے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چلا کہ تشتہ والوں نے آگ کا جادو تیار کر لیا ہے اور وہ مسلسل بد ارادے رکھتے ہیں، تو کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ اور میں تجھے یہ بتا دوں تھوران کہ وہ انتہائی ذہین نوجوان ہے اور یقینی طور پر سوبیرا والوں کے لیے ایک مضبوط پہاڑی دیوار ثابت ہوگا۔ یہ بھی میری پیش گوئی ہے۔ میں جانتا ہوں یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن بیرن مجھے مشورہ دے کہ کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پروفیسر بیرن خاموش ہو گیا۔ اس سلسلے میں وہ بھی کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے کہا، پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تجھے موقع ملے تو بہتری کی طرف قدم بڑھا۔ یہ جادوگر تو تشتہ کو برباد کرائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی زبان بند رکھ پروفیسر، زور سے یہ بات کبھی مت کہنا، کبھی نہ کہنا۔ میں جانتا ہوں، لیکن تو میرا دوست ہے تھوران، اس لیے میں تجھ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس عورت کے لیے میں لابون کو حکم دوں گا کہ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پروفیسر بیرن کچھ دیر کے بعد سینڈرا کے ساتھ اپنی آرام گاہ کی جانب چل پڑا۔ اس کے ذہن میں تشویش کے سائے تھے اور اس کی نگاہیں مستقبل میں دور تک دیکھ رہی تھیں۔ بوڑھی تورنا نے شبان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور شبان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں آ کر جو بیزاری اور تنہائی کا احساس دل میں بیدار ہوا تھا، وہ تورنا کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ تورنا کی مامتا بھری نگاہیں اس کا طواف کرتیں تو وہ بہت سی محبتوں کو بھول جاتا۔ دل کے گوشوں میں تھیبور اور شکالا کا خیال بے شک تھا، لیکن اب وہ اتنا مضطرب نہیں تھا۔ ادھر سمبور اور ٹلان کی محبت اسے حاصل تھی۔ نیل البتہ اب کچھ کھنچی کھنچی رہتی تھی، اور اس نے شبان سے کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی۔ تورنا ہر وقت شبان کے ساتھ رہتی تھی، اور تورنا ہی کا مشورہ تھا کہ شبان اپنا سوبیرا دیکھے۔ سو شبان نے منظور کیا کہ اب تک اس نے صحیح معنوں میں تردانہ کی سرزمین نہیں دیکھی تھی۔ سوبیرا کا یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، اور یہاں قدرتی حسن بکھرا ہوا تھا۔ سو اس نے سوبیرا کے مختلف علاقوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ یہاں کا طرز زندگی دیکھا۔ مرد، عورتیں، بچے سب اپنے اپنے طور پر خوش تھے۔ ان کی زندگی کا ایک نظریہ تھا، اور اس کے مطابق وہ جی رہے تھے اور صدیوں سے جی رہے تھے۔ اس وقت بھی شبان انہی لوگوں کے درمیان تھا جہاں محبتیں نہایت فراخ دلی سے لٹائی جاتی تھیں، اور ہر شخص ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کرتا تھا۔ شبان تورنا کے ساتھ ایک گوشے میں جا کر بیٹھا جہاں شاداب درخت جھول رہے تھے۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، یہ فضائیں کتنی خوشبودار ہیں تورنا، اور کتنا سکون ہے ان فضاؤں میں۔ کوئی آلودگی نہیں ہے،
نہ ماحول دھواں دار ہے اور نہ ہواؤں میں بدبو زہریلے جراثیم شامل ہیں۔ ہاں، تورنا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرا دل چاہتا ہے تورنا کہ کسی طرح میں یہ پیغام اس دنیا تک پہنچا دوں۔ کتنی سکون کی دنیا ہے ہماری۔ تورنا کہنے لگی، تو نے ان کا بغور جائزہ لیا ہوگا شبان۔ تو نے دیکھا کہ یہ لوگ کتنے صحت مند ہیں اور یہاں کہیں بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، جبکہ اس دنیا میں تیرے علم میں ہوگا کہ ہر گھر میں مختلف بیماریاں ہیں، کہیں بھوک اور افلاس کی بیماری، کہیں رشک و رکابت کی بیماری، کہیں محبت اور نفرت کی بیماری۔ کیا کیا بیماریاں وہاں موجود نہیں ہیں؟ ہوس اور اس کی تکمیل کی بیماری جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں وہ لوگ، اور جہاں تک دنیا کی تاریخ پر میری نظر جاتی ہے تو انسانوں نے تو یہ چاہا تھا کہ سکون اور آرام کی زندگی بسر کریں۔ بے شک ایک دوسرے کی قربت اور اس سے محبت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور جتنے مذاہب اس کائنات میں آئے ان میں ہمیشہ یہی تلقین کی گئی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو اور ایک دوسرے سے محبت کرو۔ نفرت کے سوا، اور نفرت برائیوں کی جڑ ہے اور اس کا تعلق شیطان سے ہے، سو یوں لگتا ہے کہ اب اس دنیا پر شیطان کی زبردست حکمرانی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی ذات میں گم ہو گیا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ لوگ واپس پہاڑوں میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شبان کی آنکھیں خیالات میں ڈوب گئیں۔ بہت دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، جب سے تو نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ مجھے واپس اس دنیا میں جانا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے میرے اضطراب کا حل مل گیا ہو۔ میں پرسکون دنیا سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، لیکن جو پیار میں وہاں چھوڑ آیا ہوں وہ میرے لیے اوروں سے بھی افضل ہے۔ اسد شیرازی نے سمندری معلومات کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دی تھی، اور اب وہ ایک جزیرے پر پڑا ہوا ہے، اور میری آنٹی دردانہ جو در حقیقت میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے وہاں بے بس ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی بن پڑے میں واپس جاؤں اور اس جزیرے پر ان لوگوں کو تلاش کروں، اور اس کے بعد اس دنیا میں محبت کا یہ پیغام لے جاؤں، ان تمام اشیاء کے ساتھ جو مجھے یہاں سے حاصل ہوئی ہیں۔ توڑنا کیا یہ میرے لیے ممکن ہوگا؟ اس نے پرخیال نگاہوں سے شبان کو دیکھا اور کہا، ہاں بے شک مکمل ہوگا، لیکن انتظار کرنا ہوگا، تجھے طویل انتظار۔ اور کیا تو یہ جانتا ہے شبان کہ تیرا باپ تھبور ہواؤں کا جادوگر تھا؟ ابھی تک میں نے تیری زبان سے یہ نہیں سنا کہ ہوا کا جادو کیا ہوتا ہے۔ توڑنا تیرے ساتھ مجھے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے۔ میری ماں، میں تجھ سے تردانہ کے بارے میں ہر سوال کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سی آرزوئیں ہیں، لیکن میری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اچانک ہی حد سے زیادہ سرگرمیاں شروع کر دینا مناسب نہیں ہوتا، اور جلد بازی ہمیشہ ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تورنا مسکرا دی، پھر اس نے کہا، تو میں یہ کب کہتی ہوں کہ میں سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہوں؟ شبان ایک ایسا نوجوان ہے جس نے بہت سے عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور میری عقل بوڑھی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میری مراد کچھ اور ہے۔ میں بہت سی باتیں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد بہت سے عمل بھی کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں موجود ہیں۔ تو نے میرے باپ کی بات کی، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ وہ بھی جادوگروں میں شامل تھا۔ اس کا جادو معمولی جادو نہیں تھا، اور اگر تجھے اس سے دلچسپی پیدا ہوئی تو میں تجھے اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ آج ایک انکشاف کر رہی ہوں۔ ہوا کا جادو کیا ہے؟ تجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤں گی۔ میں مچھیروں کی اس بستی میں ساقط ہو چکی تھی، اور خیال تھا جب تک زندہ رہوں وہیں رہوں، لیکن یہ تو تھا شبان جس نے میرے اندر ایک نئی زندگی بیدار کی، اور جب مجھے یہ علم ہو گیا کہ تو میری طرح تردانہ کا باشندہ ہے، اور یقینی طور پر کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس کی بنیاد پر تو وہاں پہنچا ہے، تو میرے اندر دوسرے خیالات پروان چڑھنے لگے، اور پھر میں نے اپنے جادو کی مشق کی، اور اس کے بعد تیرا تعقب کرتی رہی۔ اس سے پہلے اس جادو کے بارے میں جو کچھ میں جانتی تھی، اس سے مچھیروں کی مدد کرتی رہتی تھی۔ تو نے یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اسد شیرازی نے دیکھا تھا کہ میں نے جو اپنی رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی وہاں کچھ ایسی چیزیں تیار کی تھیں جو ہواؤں کے رخ کا پتہ دیتی تھیں، اور جب وہ مچھیرے ساحل پر اپنی کشتیوں کو درست کر رہے ہوتے اور اس کے بعد سمندر میں جانے کی تیاریاں کرتے تو میں انہیں بتاتی کہ آج سمندر میں طوفان آئے گا،
یا نہیں۔ در حقیقت ہواؤں سے میری شناسائی تھی، اور میں انہی ہواؤں کی شناسائی کی بنیاد پر انہیں طوفان سے بچایا کرتی تھی، یہاں تک کہ جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں کرتی تھی ان کے لیے، اس لیے وہ میری عزت کیا کرتے تھے، اور مجھے ایک جادوگر تصور کر لیتے تھے کہ ان کے ہاں جادو کا تصور ذرا مختلف ہی ہے۔ نہ جانے میرے چلے جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن بہرطور وہ ان کی اپنی زندگی تھی۔ مگر ہواؤں کا جادو کیا ہوتا ہے، اور تو اس جادو سے میرا تعاقب کیسے کرتی تھی؟ آج جب ہم واپس اپنی رہائش گاہ میں چلیں گے تو میں تجھے وہ چیزیں دکھاؤں گی جو تیرا باپ یقینی طور پر تیرے لیے چھوڑ گیا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ جو ہواؤں کا علم ہے۔ کیا میری اس رہائش گاہ میں ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ ہاں، تعجب ہے، میں اس سے ابھی تک ناواقف ہوں۔ میں تجھے اس سے واقفیت کرا دوں گی۔ مجھے بہت سی باتیں بڑی دکھ بھری محسوس ہوتی ہیں۔ جب مجھے اپنی اس دنیا میں واپس جانا ہی ہے تو میں یہاں سے وہ علم لے جانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں نے تجھ سے کہا، اور میں اسے تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیرا مطلب سمجھ رہی ہوں، لیکن یہاں کاغذ قلم کا رواج نہیں ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، آواز کے جادوگر یملاس سے ملاقات کریں گے۔ وہ آوازوں کی ترتیب جانتا ہے، اور نہ جانے اس نے اپنے اس فن میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ وہ یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، وہاں پہاڑوں پر جہاں جادوگروں کا بسیرا ہے۔ ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ابھی ہمیں طویل وقت درکار ہوگا، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اپنے باپ کا علم اچھی طرح سیکھ لے۔ مگر مجھے یہ علم کون سکھائے گا؟ میں، تورنا نے جواب دیا، اور شبان حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں تجھے یہ علم سکھاؤں گی، تورنا نے جواب دیا، اور شبان مسرور نظر آنے لگا۔ اس کے بعد وہ بے چین ہو گیا اور اس نے کہا، میں واپسی چاہتا ہوں، اور تورنا نے آمادگی کا اظہار کیا۔ وہ اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گئے۔ شبان بری طرح بے چین ہو گیا تھا۔ اور وہ گوشہ کون سا ہے جس کی نشاندہی تو نے کی؟ تورنا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تجھے دکھاؤں۔ تورنا ایک جگہ جا کر رک گئی، پھر اس کی پر اسرار سی آواز ابھری، یہ تیرے باپ تھیبور کی سحرگاہ ہے۔ گارتھا کو مقبولیت حاصل کرنے میں کمال حاصل تھا۔ مختصر ترین وقت میں اس نے تشتا کے نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، تو اسے تو اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور کہتا تھا، میں تو سوچتا ہوں لابون کی واپسی کے بعد کیا ہوگا۔ کیوں؟ گارتھا پوچھتی، میں تو تیرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیا تیرے خیال میں تجھ سے محبت نہیں کرنے لگی؟ کیا تو بھی مجھے چاہتی ہے؟ کیسا نوجوان ہے تو، محبت کی آنکھیں نہیں پہچانتا۔ مگر میں کیا کروں؟ تو ہی مجھے بتا۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ لابون واپس آئے گا تو تجھ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے اپنے ساتھ بھی رکھ لے۔ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ صرف ایک کام۔ وہ کیا؟ لابون کو ہلاک کر دوں۔ گارتھا کے دل میں مسرت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ گویا اس امن و سکون کی دنیا میں بھی اسے یہ مقام حاصل ہے کہ ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کو قتل کرا دے، لیکن ابھی وہ اپنے نام کے ساتھ کوئی ایسی منسوبیت نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا، میں ابھی تجھے اس کا مشورہ نہیں دوں گی، اور اگر اس نے ایسا کر ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مصلحت سے کام لینا۔ کیسے؟ اظہار نہ کرنا، بلکہ انتظار کرنا۔ میں خود تجھے کوئی بہتر مشورہ دوں گی۔ دیکھ گارتھا، میرا خیال رکھنا، کسی بھی طور مجھ سے منحرف نہ ہونا، ورنہ میں سب کچھ فنا کر دوں گا۔ میں ایسا ہی انسان ہوں، گارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایسے انسان مجھے ہمیشہ پسند رہے ہیں۔ وہ خدشہ سامنے آ گیا جو تو سے ظاہر کرتا رہا تھا، یعنی لابون کی واپسی۔ لابون تھوران کے پاس تمام ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور جنہوں نے قید سے رہائی حاصل کی تھی۔ لیکن لابون تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 8 افراد اور تھے، اور یہ وہ تھے جنہیں تھوران نے اس کے ساتھ گارتھا کو لینے بھیجا تھا۔ اور اس وقت لابون خود بھی بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد گارتھا، مجھے بہت سی باتوں کا علم ہوا ہے۔ لابون نے گارتھا سے کہا، کیا لابون؟ یہی کہ تشتا اب وہ تشتا نہیں رہا ہے جو میں چھوڑ کر گیا تھا۔
پہلی بات تو یہ کہ یہاں جادوگروں کی مکمل حکمرانی قائم ہو گئی ہے، اور یہ بات تو خیر ہم سب جانتے ہیں کہ جادوگر ہمیشہ سے طاقتور رہے ہیں، اور جو کوششیں وہ کر رہے ہیں وہ انہیں مزید طاقتوں کے حصول میں مدد دیں گی۔ لیکن اب تو ہر شخص اپنی سوچ کا مالک بن گیا ہے، اور مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ تشتہ کہیں کسی بدترین حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ کوئی ایسی اہم بات ہوئی ہے لابون جو تیرے لیے پریشان کن ہو؟ ہاں، 8 آدمی میرے ساتھ آئے ہیں، تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ کہاں؟ تھوران کے پاس۔ گارتھا دل ہی دل میں اچھل پڑی تھی۔ یہ تو اس کی خواہش تھی کہ وہ تشتا کے سردار کے پاس پہنچ جائے، لیکن یہ آرزو اس طرح بغیر کسی محنت کے کیسے پوری ہو جائے گی، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تاہم اس نے پریشان چہرہ بناتے ہوئے کہا، تھوران میرا کیا کرے گا؟ یہی تو سب سے بڑا خوف ہے، یعنی کہ وہ عورت پرست ہے، اور تو اس قدر حسین کہ کوئی بھی تجھے دیکھ کر تیرا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ تھوران تجھے در حقیقت کسی بھی مقصد کے لیے بلانا چاہتا ہے، لیکن یہ خدشہ لاحق ہے مجھے کہ کہیں وہ تجھے پسند نہ کر بیٹھے۔ گارتھا مسکرا دی، پھر بولی، کیا یہاں میرا مطلب ہے؟ تمہارے تشتہ میں اگر کوئی کسی کو پسند کر لے تو کیا اس پر اس کی اجارہ داری ہو جاتی ہے؟ نہیں، لیکن سردار کو یہ حق حاصل ہے، اور اگر تو اس کا ساتھ نہ دے گی اور وہ تجھے چاہے گا تو پھر کسی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ تجھے اپنے لیے سمجھ سکے۔ ہاں، یہ ذرا تشویش کی بات ہے، لیکن تجھے جانا ہوگا۔ بھلا میں اس کے حکم کی سرتابی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فکر نہ کر لابون، میں تھوران کو ایسی پٹی پڑھاؤں گی کہ وہ مجھے تیرے پاس واپس پہنچا دے گا۔ یہ تجھے کرنا ہوگا گارتھا، میں تجھے بہت چاہنے لگا ہوں۔ میں جانتی ہوں لابون، کب جانا ہوگا مجھے؟ باہر وہ لوگ موجود ہیں جو تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ گویا ابھی؟ ٹھیک ہے، تجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ گارتھا خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی، لیکن اظہار کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ البتہ جو تیاریاں اس نے کیں وہ ایسی تھیں کہ لابون دل پکڑ کر رہ گیا، اور اس نے مضطربانہ انداز میں کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ کیوں؟ اس صورت میں تجھے دیکھ کر تو تھوران پاگل ہو جائے گا۔ وہ حسن پرست ہے، میں نے تجھ سے کہا، لیکن تو نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو میری فطرت کا ایک حصہ ہے۔ کیا تجھے میری دنیا کی اقدار نہیں معلوم؟ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو اسی انداز میں جاتے ہیں، اور یہی ہمیں مناسب لگتا ہے۔ لیکن آخر تو فکر مند کیوں ہے؟ میں جو کچھ تجھ سے کہہ چکی ہوں اس پر یقین رکھ اور میرا اعتبار کر۔ یقیناً میں تیرے پاس ہی واپس آؤں گی۔ تجھے میرے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لابون خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد گارتھا وہاں سے چل پڑی۔ لابون اس کے ساتھ تھا۔ وہ ان 8 آدمیوں کے ساتھ ایک بار پھر تھوران کے پاس پہنچا تھا۔ تھوران اپنی رہائش گاہ میں تھا اور عیش و عشرت میں مصروف تھا کہ اسے لابون کے آنے کی اطلاع ملی، اور وہ لابون کا انتظار کرنے لگا۔ گارتھا لابون کے عقب میں تھی، اور اس وقت 6 خوبصورت لڑکیاں تھوران کے ارد گرد موجود تھیں۔ تھوران نے گہری نگاہوں سے لابون کو اور پھر اس کے عقب میں دیکھا، اور دوسرے لمحے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ایک ایسا شعلہ سلگتا ہوا نظر آیا اسے جسے دیکھ کر آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، اور یقیناً تردانہ اور تشتہ کی عورتیں یہ خوبی نہیں تھی عورتوں میں یہ خوبی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بنا سنوار سکیں اور عام عورتوں سے اتنی حسین ہو جائیں، جبکہ یہ 6 نوخیز کلیاں جو تھوران کے ارد گرد بکھری ہوئی تھیں گارتھا سے کہیں زیادہ حسین اور دلکش تھیں۔ لیکن دلکشی تو وہی ہوتی ہے جو دوسرے کے من کو بھا جائے، اور گارتھا اس سلسلے میں اپنا کمال صرف کرتی تھی۔ تھوران یہ بھول گیا کہ آنے والی ہستی کو اس نے کس لیے طلب کیا ہے، یا پروفیسر بیرن نے اس کے بارے میں کن الفاظ میں اظہار کیا تھا۔ وہ تو بس پرشوق نگاہوں سے گارتھا کو دیکھے جا رہا تھا، اور پھر اس نے چونک کر لابون سے پوچھا، کیا یہ وہی عورت ہے لابون جسے تو نے چھپا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ چھپا کر نہیں معزز تھوران، میں تجھے بتا چکا ہوں کہ اسے یہاں لانے کا مقصد کیا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ تو میرے غضب کو آواز نہ دے اور یہاں سے واپس چلا جا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لابون نے کہا۔ ایک نگاہ گارتھا پر ڈالی اور اس کے بعد واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تھوران اب بھی پاگلوں کی طرح گارتھا کو دیکھ رہا تھا،
پھر اسے احساس ہوا کہ وہ 6 لڑکیاں اس وقت اس کی خلوت میں مداخلت کر رہی ہیں۔ چنانچہ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے گرا دیے اور تمام لڑکیاں واپس چلی گئیں۔ اب صرف گارتھا رہ گئی تھی اور تھوران اس کے سامنے تصویر حیرت بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تب گارتھا مسکرائی اور اس نے جھک کر اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا، حسین تشتا کے حسین سردار تھوران کو گارتھا تعظیم پیش کرتی ہے۔ تو کتنی خوبصورت ہے۔ کیا تیری دنیا میں عورتیں اتنی ہی حسین ہوتی ہیں؟ میری دنیا کی بات نہ کر معزز سردار، وہاں کی یادیں میں اپنے دل سے نکال چکی ہوں، مجھے وہ یادیں یاد نہ دلا۔ میں نے تجھ سے ایک سوال کیا تھا، کیا تیری دنیا کی عورتیں اتنی ہی حسین ہوتی ہیں جتنی کہ تو؟ میری دنیا کے بیشتر افراد میرے دیوانے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بھی مجھ جیسی شاید کوئی بھی نہ تھی۔ یہی لگتا ہے، اور بہت پہلے کی بات ہے، جادوگر کہا کرتے تھے کہ ہماری اس دنیا سے اوپر ایک اور دنیا آباد ہے اور وہاں حسین عورتیں رہتی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے زمین کی دنیا سے تیرا تعلق ہی نہ ہو اور تو وہاں سے آئی ہو۔ اس کی ایک وجہ ہے، گارتھا نے کہا۔ کیا؟ تھوران بہت اچھی اور حسین نظر کا مالک ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس سرزمین کا باشندہ ہی نہیں لگتا۔ تو کس طرح جواب دیتی ہے؟ خوبصورت لفظوں میں، اور ایسا تو کوئی نہیں جو تیرے جیسا ہو۔ میرے پاس بیٹھ، تجھے کھڑے ہوئے دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہیں تو تھک نہ جائے۔ گارتھا ادائے دل بری سے آگے بڑھی، اور اس کی چال میں ہزار فتنے جاگ رہے تھے۔ بے شک تشتا کی عورتیں جوان تھیں، حسین تھیں، جوانی کی دولت سے مالا مال تھیں، لیکن ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں نہیں تھیں جو گارتھا جیسی پرستم عورت میں تھیں، اور اس کی ایک ایک ادا تھوران کو دیوانہ کیے دے رہی تھی۔ ایسا تو اس نے لابون کے ساتھ بھی نہ کیا تھا، اور نہ ہی ارتقا ہاشمی کے ساتھ، کیونکہ ہر ایک کو اس نے اس کی اوقات میں رکھا تھا، اور یہ ایک ایسے علاقے کا سردار تھا جس کی حکمرانی بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ گارتھا اس پر اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر رہی تھی اور اس کے خاطر خواہ نتائج پا رہی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئی اور تھوران اس کے سامنے کھڑا رہا۔ میں تو سب کچھ بھول گیا کہ کس لیے بلایا تھا میں نے تجھے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ایک آسمانی شے میری قربت میں آ رہی ہے۔ ہاں، اور تیرا نام تھوران؟ ہاں، میں تشتا کا سردار ہوں۔ میں جانتی ہوں اور خوش ہوں کہ سردار نے مجھے عزت بخشی۔ میرے دوست بیرن نے تیرے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ کیا کہا تھا اس نے میرے بارے میں؟ گارتھا نے پوچھا۔ یہی کہ تو بے حد خطرناک ہے، ذہین ہے، چالاک ہے، اور شاید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تو تشتا کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوگی، اور میں نے تجھے اسی لیے طلب کیا تھا کہ تجھے دیکھوں، اور اگر ایسا پاؤں تو تیرے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کروں۔ گارتھا ہنس پڑی۔ اس نے کہا، تو یہ کہا تھا پروفیسر بیرن نے میرے بارے میں؟ حالانکہ اس کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ہی ذہین، بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی اچھا انسان ہے۔ یہ اپنا اپنا خیال ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ احمق ہے، اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ واقعی احمق ہے، اور جادوگر درست کہتے ہیں اس کے بارے میں، وہ واقعی ایک بے وقوف انسان ہے۔ جادوگر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ گارتھا نے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بیرن جس جادو کا ذکر کرتا ہے اور جسے وہ امن کا جادو اور محبت کا جادو کہتا ہے، وہ در حقیقت بزدلی کا جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیرن بزدل ہے اور جنگ و جدل سے خوف کھاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تشتا کی حسین سرزمین پر ایسے بزدل لوگوں کا رہنا تشتا کے مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ معزز سردار، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر تو اپنے تشتا کو بچانا چاہتا ہے تو بہادر لوگوں کو اپنے درمیان جگہ دے اور بزدلوں کو خود سے دور رکھ۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور اگر تو میری بات کرتا ہے تو میری دنیا تو بالکل عجیب و غریب دنیا ہے۔ یقیناً اس کے بارے میں تیرے ساتھیوں نے تجھے بہت سی باتیں بتائی ہوں گی، جن میں پروفیسر بیرن بھی شامل ہے۔ میں اس کا تذکرہ ابھی بالکل نہیں کرتی کہ تو سمجھے گا کہ چونکہ اس نے میرے لیے دشمنی کے الفاظ کہے اور میں اس کے جواب میں اس کے لیے دشمنی کے الفاظ کہہ رہی ہوں، لیکن دوسرے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری دنیا میں کیا ہوتا ہے، اور میں تو اپنی دنیا میں بھی دوسرے لوگوں سے انتہائی منفرد ہوں۔ تشتا کے سردار،
تو مجھے طلب کر کے مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نہ تو کچھ کہنا چاہتا ہوں اور نہ کچھ کرنا۔ کہا تو میں نے یہ تھا لابون سے کہ اسے لے کر آ جو فتنہ ساز ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ فتنہ ساز وہ ہیں جو تیری برائی کرتے ہیں، غالباً اس لیے کہ انہیں تیری نگاہ التفات حاصل نہ ہو سکی ہوگی۔ شاید ایسا ہی ہو، گارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں جو کچھ بھی میرے دل میں ہوتا ہے کہہ دینے میں کمال رکھتا ہوں، اور کیا میں تجھ سے یہ کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ تو میری اول پسند بن گئی ہے، تیرے حسن و جمال نے مجھے تیرا دیوانہ بنا دیا ہے۔ گارتھا ہنس پڑی، اور یہ ہنسی بھی اتنی دلکش تھی اور اس کی آواز اتنی نغمہ بار کہ تھوران نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آواز کی بازگشت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تب گارتھا نے کہا، تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تھوران، تیری قربت تو شاید ہر وہ عورت چاہے جس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہو، اور اگر تو کسی کو خود اس قربت کی پیشکش کر دے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی عورت اور کوئی نہیں ہوگی۔ تھوران خوشی سے اچھل پڑا، پھر اس نے کہا، تو کیا تو مجھے یہ مقام دے سکتی ہے؟ میں تیری غلامی کرنا فخر سمجھوں گی۔ تو میں سب کچھ بھول گیا، بلکہ میں تو اب پروفیسر بیرن کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے سامنے تجھ جیسی عورت کی نشاندہی کی۔ گارتھا اس کی خوشی کا اندازہ لگانے لگی اور اس کے دل میں مسرت کے پھول کھلنے لگے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ شاید اس وحشی انسان پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے، لیکن واقعی یہ تو کمال کی چیز نکلا۔ اور اب رہ گئے لابون اور توسے، تو ان جیسے تو بہت سے تھے جو گارتھا کے دل میں محبت رکھتے تھے لیکن اسے پا نہیں سکتے تھے۔ گارتھا ہمیشہ اس مقام پر ہاتھ ڈالتی تھی جس سے اس کے مستقبل کے بہت سے راستے نکلتے ہوں، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تشتہ کی تاریخ میں یقینی طور پر کچھ تاریخ ساز تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔